آج کے اس ایکسپلینر میں خوش آمدید۔ آج ہم دو ایسی شاندار کہانیوں پر بات کرنے والے ہیں جو زندگی کی ناکامیوں، لوگوں کی تنقید اور خاص طور پر ان طویل تھکا دینے والے انتظار کے لمحوں کو دیکھنے کا نظریہ بالکل بدل کر رکھ دیں گی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ محنت کا کوئی صلہ نہیں مل رہا ہوتا یا ارد گرد کا شور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آگے کا راستہ سجھائی نہیں دیتا۔ چلیے انہی باتوں کو آج گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ کہانی کے بالکل بیچ سے آغاز کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، 3 مینڈک اچانک ایک بہت ہی گہرے گڑھے میں گر گئے ہیں۔ یہ گڑھا اتنا گہرا ہے کہ یہاں سے باہر نکلنا بظاہر بالکل ناممکن لگ رہا ہے۔ اب گڑھے کے اوپر دیگر مینڈکوں کا ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہو گیا ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ مسلسل چیخ رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں اور نیچے گرے ہوئے ساتھیوں کو یقین دلا رہے ہیں کہ بھائی بچنے کی کوئی امید نہیں، یہ کوشش بیکار ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا، جب کوئی مشکل میں ہو تو ارد گرد سے کیسی منفی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ اب ظاہر ہے جب آس پاس سے اتنی منفی باتیں سننے کو ملیں تو ہمت ٹوٹ ہی جاتی ہے۔ ان میں سے 2 مینڈکوں نے بھی بالکل یہی کیا۔ انہوں نے اس زہریلے شور پر یقین کر لیا، ہار مان لی اور بالآخر وہیں مر گئے۔ لیکن ان میں ایک تیسرا مینڈک بھی تھا۔ اس نے وہ کیا جو باقی دونوں نے نہیں کیا۔ وہ ہجوم کے مسلسل چیخنے، روکنے اور ڈرانے کے باوجود بس لگاتار اچھلتا رہا، ہر بار پہلے سے زیادہ زور لگا کر، اور آخر کار اس نے ایک ایسی زبردست چھلانگ لگائی کہ وہ اس گہرے گڑھے سے سیدھا باہر آ گیا۔ سوچئے، آخر وہ تیسرا مینڈک بچ کیسے گیا؟ یہاں کہانی میں ایک بہت ہی کمال کا موڑ آتا ہے۔ جب وہ باہر آیا تو پتہ چلا کہ دراصل وہ بہرا تھا۔ جی ہاں، اسے ہجوم کی آوازیں سنائی ہی نہیں دے رہی تھیں۔ جب لوگ چیخ کر اسے رکنے کا کہہ رہے تھے تو اسے لگ رہا تھا کہ وہ لوگ دراصل اس کی ہمت بڑھا رہے ہیں، یعنی اس کا بہرا پن ہی اس کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ یہ ہمیں ایک بہت گہری بات سکھاتا ہے کہ کبھی کبھار زہریلی تنقید اور منفی باتوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دینا ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہوتا ہے۔ خیر، یہ تو ہو گئی جانوروں کی تمثیل، لیکن اگر ہم اسے انسانوں کی حقیقت پر رکھ کر دیکھیں تو ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ باہر کے شور کو تو چلیں کان بند کر کے نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت کیا کریں جب رکاوٹ ارد گرد کے لوگ نہ ہوں بلکہ اپنی ہی زندگی میں ظاہری ترقی کا مکمل طور پر غائب ہونا ہو؟ جب دن رات محنت کے باوجود نتائج کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ ملے، یہ وہ مقام ہے جہاں واقعی انسان اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ آئیے اب آتے ہیں جدید دور کے ایک ایسے ہی گڑھے کی طرف، یعنی ارجن کی کہانی۔ ارجن پنجاب کے ایک گاؤں کا بہت ہی محنتی نوجوان تھا، لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا؟ اس نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا جو بری طرح ناکام ہو گیا۔ اس ناکامی نے اسے شدید مایوسی اور مکمل تنہائی کی طرف دھکیل دیا۔ اوپر سے ارد گرد کے لوگوں نے بالکل انہی مینڈکوں کی طرح اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تانے ملنے لگے کہ بھئی تمہاری قسمت میں تو کوئی جیت لکھی ہی نہیں ہے۔ ان مسلسل تانوں سے ارجن اس قدر مایوس ہوا کہ اس نے خود کو گھر میں قید کر لیا اور مان لیا کہ واقعی اس کی تقدیر خراب ہے۔ اب یہ ہندسہ 2 دیکھیں، یہ کوئی عام نمبر نہیں ہے، یہ اس کی سب سے بڑی ناکامی کی نہایت تکلیف دہ یاد ہے۔ ارجن نے ایک سرکاری نوکری کے لیے امتحان دیا تھا، خوب جم کر محنت کی، لیکن وہ صرف اور صرف 2 نمبروں سے فیل ہو گیا۔ ذرا سوچئے، وہ ناکامی جہاں انسان نے کوشش ہی نہ کی ہو وہ الگ بات ہے، لیکن جب منزل بالکل سامنے ہو اور صرف 2 قدم سے چھن جائے، یہ صورتحال کسی بھی انسان کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اسی مایوسی کے عالم میں روتا ہوا ارجن گاؤں کے باہر پہنچا، جہاں برگد کے پرانے درخت کے نیچے ایک سیانے بزرگ بیٹھے تھے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ تقدیر میں تو جیت ہے ہی نہیں۔ بزرگ مسکرائے، انہوں نے ارجن کے ہاتھ میں ایک بیج دیا اور اسے یہ 3 نہایت سادہ لیکن پرسرار ہدایات دیں۔ پہلا قدم، اس بیج کو مٹی میں دبا دو۔ دوسرا، ہر روز بلا ناغہ اسے پانی دو۔ اور تیسرا، سب سے اہم، ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ ایک بانس یعنی بیمبو کا بیج ہے۔ اب شروع ہوتا ہے بانس کے بیج کا وہ تجربہ جو اصل میں ایک انتہائی صبر آزما انتظار ہے۔ اس سفر پر ذرا غور کریں۔ پہلا مہینہ گزرا، ارجن روزانہ صرف خالی مٹی کو پانی دیتا رہا۔ دوسرا مہینہ آیا، کوئی تبدیلی نہیں۔ 1 سال گزر گیا اور گاؤں والوں نے پھر مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو کیسا پاگل ہے، خالی زمین کو پانی پلا رہا ہے۔ ایسے کرتے کرتے 4 سال بیت گئے۔ 4 سال تک محض خالی مٹی کو پانی دینا، یہ تو کسی کا بھی صبر توڑنے کے لیے کافی ہے۔ ارجن کی ہمت بھی جواب دے گئی، لیکن بزرگ نے تھوڑا اور صبر کرنے کو کہا، اور پھر حیرت انگیز طور پر
5वें साल के आगाज में उस मिट्टी से एक बिल्कुल छोटी सी कौपल आखिरकार बाहर आ गई। इसके बाद जो हुआ वो वाकई किसी को भी दंग कर देने के लिए काफ़ी है। वो कुंपर जो पूरे 5 साल के तवील और तकलीफदे इंतज़ार के बाद नमूदार हुई थी, सिर्फ और सिर्फ अगले 6 हफ्तों के अंदर तेज़ी से बढ़ते हुए 80 फुट की नाकाबिले यकीन बुलंदी तक पहुंच गई। जी हाँ, पूरे 80 फुट। 5 साल तक मुकम्मल खामोशी और फिर सिर्फ 6 हफ्तों में आसमान से बातें करता दरख्त। तो आखिर इसके पीछे राज क्या था? यहाँ हमें समझ आती है गैर मरई यानी नजर ना आने वाली जड़ों की असल ताकत। इस वाक़े के बाद जब अर्जुन वापस गया तो बुजुर्ग ने उस पर कामयाबी का असल राज आश्कार किया। उन्होंने कमाल की बात कही, अगर उसने 5 साल तक ज़मीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत ना की होती तो क्या ये 80 फीट का वज़न उठा सकता था? बिल्कुल नहीं। बांस का वो दरख्त उन पहले 5 सालों में सो नहीं रहा था, ना ही नाकाम हो रहा था, वो तैयारी कर रहा था। वो ज़मीन की गहराई में अपनी गैर मरी जड़ों का एक ऐसा वसी जाल बिछा रहा था जो मुस्तकबिल में इस देवाहीकल वज़न को सहारा दे सके। अगर हम इस तमसील को अपनी जिंदगियों पर लागू करें तो अर्जुन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ आ गया कि जिन सालों को वो मुसलसल नाकामियां समझकर रो रहा था, वो तो दरअसल तजुर्बे की जड़ों को मजबूत और गहरा करने का वक्त था। बिल्कुल इसी बीज की तरह हमारी जिंदगी में भी ज़ाहिरी नाकामी और इंतज़ार के अदवार दरअसल बुनियाद को इस कदर मजबूत कर रहे होते हैं कि मुस्तकबिल की बड़ी कामयाबियों का बोझ उठाया जा सके। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे और सोच विचार तलब सवाल पर ख़त्म करते हैं। जब कभी ज़िंदगी में लगे कि सख्त मेहनत के बावजूद कुछ हासिल नहीं हो रहा, चारों तरफ सिर्फ तनकीद और अंधेरा है, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि वो मौजूदा जिद्दोजहद दरअसल मुस्तकबिल की शानदार कामयाबी की वही गैर मरी जड़ें हों जो बस अभी ज़मीन के अंदर मजबूत हो रही हैं? वो वक्त इंसान को नाकाम नहीं कर रहा होता, तैयार कर रहा होता है। जब वक्त पूरा होता है तो कामयाबी की बुलंदी दुनिया को हैरान कर देती है। बस अपनी मेहनत पर शक किए बगैर आगे बढ़ते रहना है। इस गुफ्तगू में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। If these stories inspire you, then like, subscribe and share. नीचे तबसरों में बताएं, क्या आपने कभी चैनी बांस जैसी सूरत-ए-हाल महसूस की है?